محفل پاک میں تشریف فرما محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، جملہ سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سب کو بخیر و عافیت رکھے۔ آمین۔ تھکے تو نہیں ہیں بھی آپ لوگ؟ بھائی جو لوگ کھڑے ہیں نا، یقیناً وہ کافی دیر سے کھڑے ہوئے ہیں، تو ان کے ہاتھ چھونا اور ماں سے کہنا، ماں سارے لوگوں نے بیٹھ کے حضور کی باتیں سنی تھی، تیرے دودھ کا کمال ہے کہ پورا جلسہ میں نے کھڑے ہو کے سنا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے جو کھڑے ہیں، میں مجبور نہیں کروں گا، میں جانتا ہوں یہ جتنے کھڑے محبت میں کھڑے ہیں، کبھی جگہ تنگ ہو جاتی ہے تب لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ نہیں وہ بیچ میں کرسیاں آ گئی نا تو اس لیے جگہ کہاں رہتی، کرسیاں نہ ہوتی تو شاید پیچھے تک لوگ بیٹھ پاتے۔ ذرا محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ، اپنے رنگ میں آ جائیے، وہیں آ جائیے جہاں سے چلے تھے، زور سے کہہ دیں سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی المطیع المبین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گل رقبہ امداد کن، غوث اعظم بمنے بے سر و سامہ مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمہ مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی، قادری نعرہ یا غوث اعظم بھی ظلم، رمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم بھی ظلم، بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت ہے کوشش کریں اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرنے پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اس وقت ہم اور آپ جشن غریب نواز کے نام سے جو محفل سجائی گئی ہے، جس کا اصل مقصد جشن قرآن ہے، اس محفل میں ہم آج یہ دیکھیں گے کہ ہمارے اس ادارے مدرسہ عربیہ غریب نواز نے جو ہم سے خراج محبت وصول کیا تھا، اس کے بدلے میں ادارے نے ہمیں کیا دیا ہے۔ اس ادارے کے صدر محترم عالی جناب سید خورشید انور صاحب اور محتمم مدرسہ حافظ مہدی حسن صاحب اور ہمارے جن کی گھر پہ مقصود صاحب اور سیکریٹری محمد ارمان صاحب،
नायब सेक्रेटरी महताब अली, ये जुमला सुतून हैं इस इदारे के जितने अफराद हैं। अल्लाह इन सब की उम्रों में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। और आज इतनी रात को हम और आप जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, इतने उलमाए अहले सुन्नत को मदऊ किया गया है, जिसमें सर फहरिस्त मैं समझता हूँ भाई जमजम फतेहपुरी साहब और भाई राशिद इकबाल साहब, अरशद इकबाल साहब और भाई अजमत रजा इलाहाबादी और जानी जलसा, यूं समझें भाई जाहिद रजा बनारसी। जैसा कि हमने सुना है कि 3 चीज़ों पे जलसे का कामयाब होना मुनासिब होता है। 3 चीज़ों पे, नंबर 1 माइक अच्छा होना चाहिए, नंबर 2 मजमा अच्छा होना चाहिए, नंबर 3 नकीब अच्छा होना चाहिए। ये 3 चीज़ें अच्छी होती हैं तो जलसा खुद ब खुद अच्छा हो जाया करता है। मैं देख रहा हूँ नकीब भी जानदार है, मजमा भी शानदार है, काफ़ी हद तक माइक भी बेहतर है। हाँ, बस दुआ है अल्लाह करे ये थोड़ा सा और बेहतर हो जाए। मिंबर शरीफ पर उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफिला चलता करे और आप लोगों से गुजारिश है बहुत संजीदगी के साथ बैठ जाए। कोई बात बहुत अच्छी लगे तभी सुभान अल्लाह कहिएगा, और ये एक बार जिसे जहां जगह मिले बैठ जाए, उठा बैठी ना करें, इससे डिस्टर्ब होता है। सारे लोग खैरियत से हैं। आज इस इदारे ने अपनी कौम को 6 हाफिज कुरान दिए हैं। कितने? 6। जोर से कितने? 6। मेरी ये बीमारी समझ लीजिए, जितना मैं बोलता हूं उतना आपसे बुलवाऊंगा, इसलिए कि मैं यहाँ पे कुर्सी तोड़ने माइक फेंकने नहीं आया, मैं कुछ बातें याद कराने आया। और दाद तहसीन के लिए तो भाई जाहिद रजा बनारसी साहब का जवाब ही नहीं है। कभी कभी तो दाद ऐसी दे देते हैं कि दांत निकलने का डर है। तो हर फन मौला आदमी है। अभी ऐसा लग रहा था जलसा नहीं उधर जाए, उधर ही चले जाए। बस मैं बहुत ज्यादा तफक्कुर नहीं करूंगा। तूफान में उड़ाने से आखिर क्या फायदा, ये कश्ती बहुत है अगर कुछ असर करे। कितने बच्चे दिए इस इदारे में? 6। कितने हाफिज? 6 हाफिज कुरान। और इसका ऐलान है यही है आरज़ू जारी में कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाएगा। मैं बापा को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने खुद मजदूरी करके अपने बेटों को कुरान का हाफिज बनाया। मैं उन माओ को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने ऐसे बच्चों को दूध पिलाया है जो कल अपनी माओ के हाथ में सिर्फ कुरान की सनद नहीं देंगे बल्कि जन्नत का टिकट भी जारी देंगे। मैं उन बहनों को सलाम करता था जिन्होंने ऐसे भाइयों की खिदमत की है जो कल मुस्तफा के तीर के सिपाही बन कर बहनों के फख्र से सर ऊंचे करेंगे। कल के बाद बहनें कहेंगी कि मेरा भाई भी कुरान का हाफिज है। अल्लाह उन घरों में बरकत अता फरमाए जिन घरों में कुरान की तालीम मौजूद है। अल्लाह उन घरों को सलामत रखे जिनमें कुरान की तिलावत होती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी नेमत कुरान है। मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा है और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बातें आप सबसे अहम है हमारे पास जो किताब है वो कुरान है। लेकिन अफसोस हमारी कौम के पास किसी को पढ़ने का वक्त नहीं है। कुरान कब बोला जाता है? जब कोई मर जाए तब कुरान बोला जाता है, जब तीजा हो तब कुरान बोला जाता है, घर में भूत आ जाए
تب قرآن کھولا جاتا تھا، کسی پہ آسیت کا اثر ہو تب قرآن کھولا جاتا تھا۔ بھائی کبھی بنا مطلب کے بھی صرف تلاوت کی نیت سے صبح میں قرآن کھولا جاتا ہے، صبح میں قرآن کھولا جاتا ہے۔ آج ہماری قوم اتنی دور ہوتی جا رہی ہے قرآن سے۔ اگر کسی بچے کو کھڑا کر دو اسے کم سے کم 10 گانے آ گئے، 10 گانے، ہر سے گانا سنا دیتے ہیں۔ لیکن ہماری قوم کے 40 سال کے بوڑھے کو ابھی سورہ فاتحہ تک یاد نہیں۔ رونا آتا ہے، اگر نہ تجربہ کیا ہو تو کر لینا۔ ادھر باپ کا جنازہ ہوتا ہے، امام آتا ہے مصلی پہ جنازہ پڑھانے کے لیے، پیچھے منہ کر کے کہتا ہے صاحب نماز پڑھائی جائے، تو وہ اس لیے پوچھ رہا ہے تاکہ کسی فارغ سے اجازت ملے۔ تو نمازیوں کی سب سے آواز نہیں آتی، جو پیچھے کھڑے ہیں ان سے آواز نہیں آتی۔ دور پیڑ کے نیچے کوئی کھڑے ہو کے کہتا پڑھاؤ جی پڑھاؤ۔ امام چکر میں پوچھا تو بیٹے سے یہ کون بولا؟ کہتے ہیں یہی بڑا بیٹا ہے۔ وہ کتنا کمزور بیٹا ہوگا جسے باپ کا جنازہ ہے۔ لوگ فخر کرتے ہیں جی اچھا کاروبار ہے، میں نے فلاں کو اتنی بلڈنگ دی ہے، اپنے بیٹے کو وہ بزنس کرا دیا، اللہ نے 8 بیٹے دیے، 8 میں نے کام پہ لگا دیے، بڑی کامیاب زندگی جی کے جا رہا ہوں۔ خدا نے 8 بیٹے دیے تھے، میں نے 8 ماسٹر بنا دیے، 8 انجینئر بنا دیے، 8 ڈاکٹر بنا لیے، 3 بلڈنگیں بنا لی ہیں، 4 پلاٹ کے خرید کے ڈال دیے ہیں، نسلیں موج کرے گی، کامیاب زندگی جی کے جا رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں خبردار زبان کو لگام دے، تیری زندگی کامیاب رہی ہے، تو نے 8 پلاٹ خرید کے ڈالے، 4 بیٹوں کو سروس پہ لگا دیا، تجھے کیا لگتا ہے کامیاب زندگی یہ ہے؟ نہیں خدا کی قسم، کامیاب زندگی یہ ہے کم سے کم اپنے پیچھے ایک قرآن کا قاری چھوڑ کے چلا جا، تاکہ کوئی بھی اگر تیرے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا نہ کرے تو تیرا قرآن والا بیٹا تجھے مخصوص کے لیے دعا ہے۔ بنو انجینئر، بنو ڈاکٹر، لیکن ایک بیٹے کو قرآن کا قاری ضرور بنا لینا، ایک بیٹے کو قرآن کا قاری ضرور بنا لینا۔ اگر یہ نہ کر سکے تو تم مفلسی کی موت مارو گے، بے بسی کی موت مارو گے۔ آج سمجھتے ہیں نا کہ پیسے دے کے فلاں پیر کو بلا لیں گے نماز جنازہ پڑھا جائے، اتنا پیسہ دے کے پڑھا کے پڑھا جائے گا۔ میں ممبر سے لے کے نیچے تک ایک بات دل پہ آتا، جنازے سے اگر باپ لیتا ہے، مصلی پہ بیٹا کھڑا ہوگا، تو جو درد بیٹے کے دل میں باپ کا ہوگا وہ کسی دور سے آنے والے امام پہ ہوگا۔ وہ سوچے فیصلہ کرے، جو درد بیٹے کے لیے باپ کے دل میں ہوگا، جو باپ کے لیے بیٹے کے دل میں ہوگا، وہ میرے دل میں نہیں ہوگا۔ 10 بار دل سے میں بلاؤں، پھر کو میں نے تجھے 10 بار بلا کر 50,000 دیے، میرے باپ کا جنازہ پڑھا جا، میں جیسے تقریر کرنے آیا ہوں ویسے جنازہ پڑھا، کڑوی سچائی کی، میں جیسے تقریر کرنے آیا ویسے جنازہ پڑھانے آیا ہوں۔ کون ہو رہا ہے مطلب نہیں ہے، کون دیتا ہے جنازے پہ کوئی مطلب نہیں ہے، جو ارکان ادا کیے نماز جنازہ پڑھائی چلا جاؤں گا، لیکن ذرا سوچ اس کے برعکس اگر جنازے پہ تو لیٹا ہو، مصلی پہ تیرا بیٹا کھڑا ہو، کیا وہ بھی اتنی آسانی سے کھڑا ہوگا؟ نہیں، جو وہ مصلی پہ آئے گا باپ کے جنازے پہ نظر پڑے گی، دیکھے کہے گا مالک یہ وہ لیٹا ہے جس نے مزدوری کی لیکن مجھے قرآن سے دور نہ ہونے دیا، یہ وہ لیٹا ہے جس کے ہاتھوں میں چھالے پڑے لیکن میرے مدرسے کی فیس بھرتا رہا، یہ وہ لیٹا ہے جس نے اپنے بدن کے کپڑوں پہ پیبند لگائے لیکن میرے مدرسے کی ڈریس پہ پیبند نہ لگنے دیا، میرے مالک یہ وہ لیٹا ہے جنازے میں جس نے ساری زندگی میرے لیے قربان کر دی ہے، میرے پروردگار آج تک میں اسے کچھ نہ دے سکا لیکن آج سے دے کر دن آیا ہے، میرے پروردگار تو جانتا ہے یہ میرا باپ ہے، میں اس کا بیٹا ہوں، دور کا رشتہ دار نہیں ہے، میں اس کے خون سے ہوں، یہ میرا باپ ہے۔ جب اتنا کہتے کہتے اس کی آنکھ سے آنسو گریں گے، کوئی اتنا قریب ہے آنسو گرنے سے پہلے دعائیں قبول کر لے گا، قسم خدا کی نماز بعد میں پوری ہوگی، خدا مرنے والے کی پہلے مغفرت فرمائے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، عظمت قرآن
بچوں کو نہیں پڑھاتے، بہت گھٹیا سوچ رکھتے، پڑھ گیا تو کیا کہے 6000 میں امامہ، تجھ سے کس نے کہا امامت ہی کرا، بنا قرآن کا قاری، پھر بیٹے کو بنا ڈاکٹر، بنا قرآن کا قاری، بیٹے کو بنا انجینئر، بٹا بنا قرآن کا قاری، پھر اسے IAS بنا، IPS بنا، کس نے روکا ہے؟ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر میری قوم کا بچہ مصطفیٰ کے قرآن کا قاری ہو اور پھر اگر کرسی پہ جج کے بیٹھے تو کسی غریب کو رشوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مفلس رشوت نہیں دے گا، اس لیے کہ جب کرسی پہ جج کے مصطفیٰ کا غلام ہوگا، قسم خدا کا ہندوستان کا آئین ہوگا، نظروں میں نظام مصطفیٰ ہوگا، اور جب فیصلہ کرے گا تو بڑے بڑے کانپیں گے، پتا چلے گا یہاں رشوت نہیں چلتی ہے، یہاں دلوں میں محمد کی حکومت چلتی ہے، یہاں پیسے سے فیصلے نہیں بدلے جاتے، فیصلہ وہ ہوگا جو حق ہوگا، اگر حق ہوگا تو بھارت بھی قائم رہے گا، بھارت یہ بھی قائم رہے گا۔ سبحان اللہ۔ برا نہ مانیے گا، ناکامی کم نہیں ہے، اور ٹائٹل لگا کے ڈاکٹر کی بیٹھ جائے گا، کرونا آیا انجیکشن کم پڑ گیا، پانی کسی نے لگائی، تیرے کرتی حضرت اب تک تیرے چل رہے ہیں، انجیکشن لگا لے کے پریکٹس نہیں، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں پہلے بیٹے کو حافظ قرآن بنا، پھر بیٹے کو MBBS بنا، جب پوریا دوا کی باندھ کے دے گا نا تو قسم خدا کی پہلے رسول پہ درود پڑے گا، پھر دوا دے گا، پھر دوا اثر کرے نہ کرے نبی کا درود مکمل اثر کرنے لگے گا، نہیں کر نہیں کرتا، پڑھو آگے بڑھو آگے، لیکن قرآن سے گزری نہیں، قرآن سے گزری نہیں، اس سے پوری تمہیں تباہ کرنا، اس سے پوری برباد کر دیں، غلط ہو تو ممبر سے اتارتا، اس لیے کہ ممبر پر صرف اسی کا حق ہے جو حق بولنے والے سچ سچے ہیں، یہ ممبر کسی کے باپ کی جاگیر نہیں، یہ ممبر میرے مصطفیٰ کی جاگیر ہے، غلط ہوں تو اتار دو ممبر سے، اور سچ ہو تو پھر لکھ کے لے کے جاؤں، بتاؤ اتنا بڑا مجمع ہے، اگر میں ہاتھ اٹھاؤں تو شاید کسی کو شرم آ جائے، خود اپنے دل میں سوچو کتنے ایسے ہیں جس نے صبح سے قرآن پڑھا، کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے 8 گھنٹے سے قرآن پڑھا، کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے مہینے بھر سے قرآن پڑھا، کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے سال بھر سے قرآن پڑھا، کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے زندگی میں کبھی قرآن نہیں پڑھا۔ ہمارا عقیدہ ہے تشریحیوں کا، مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں قیامت میں قرآن پڑھے گا، مالک کی سبق یہ رات کو مجھے پڑھتا تھا، مالک کی سبق یہ صبح پہلے مجھے پڑھتا تھا، جب قرآن پڑھنے والے کو پہچانتا ہے تو نہ پڑھنے والے کو نہیں پہچانتا ہوگا، وہ شکایت نہیں کرے گا یارا میں اس کی المانی میں رکھا کردار ہو گیا ہے کھولنے کی توفیق نہیں ہوئی، جب سے بیٹیاں رخصت ہو کے آئی ہیں جہیز میں قرآن آیا کبھی کھولا نہیں گیا، اور کئی تو اتنی ظالم ساتھ سے ہوتی ہیں کہتی ہے بیٹی قرآن کیوں لائی پہلے سے قرآن پڑھنے ہوئے، اسے پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، ایک قرآن اور آتا ہے، چلو تمہیں دکھاؤں مسجدوں میں جا کے دیکھو، جب مجلد قرآن نظر آتے ہیں پوچھو نا کہاں سے آیا، کہتا ہے یہ فلاں کے گھر سے رکھا گیا ہے، یہ فلاں کے گھر سے لا کے رکھا گیا ہے، تو رکھا گیا کہتے گھر میں کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، اور بے غیرت لوگ جو لوگ قرآن کو گھروں سے نکالتے ہیں، اور تمہیں خدا کا واسطہ اگر پڑھنا بھی نہ آئے تو قرآن کو گھر سے نہ نکالنا، ورنہ قیامت میں قرآن کہے گا اے مالک اس کے گھر میں فریج رکھنے جگہ تھی، ٹی وی لگانے جگہ تھی، LCD کے لیے جگہ تھی، گاڑی کے لیے جگہ تھی، کولر کے لیے جگہ تھی، AC کے لیے جگہ تھی، اگر نہیں تھی تو قرآن کے لیے جگہ نہ تھی، رب کہتے ہیں فرشتوں اٹھاؤ جہنم میں لے جاؤ، سب کے لیے جگہ ہے، اس کے لیے میری جنت میں کوئی جگہ نہیں، حیا نہیں چاہتی ہماری قوم کو، شرم آنی چاہتی ہمارے بچے کو 10 دانے پکڑ سے کہتا ہوں میرے بیٹے کو سنو تو کتنے اچھے دانے یاد ہیں، تو بڑے بڑے بیٹے پہ کیا کیا اچھا ہوتا تو کہتا مولانا دیکھو میرا بیٹا 5 سال کا ہے قرآن کی 5 سور سے یاد ہے، سبحان اللہ 5 سور سے یاد ہے، سارے لوگوں کے پاس بڑے موبائل آئے میرے حساب اس کے پاس نہیں ہے یا تو کمزور ہے بیچارہ غریب ہے یا تو کچھ نہیں جانتا، جو جانتا اور موبائل چلا رہا ہے سب کو ملٹی ہے، سارے جوان چلاتے ہیں موبائل، اسکول بھلے نہ گیا لیکن موبائل پر سارے فنکشن جانتا ہے،
بڑے بڑے چلاک ایسے کام کر لیتے ہیں ان پر لوگ تو ہم جیسے لوگوں کو بھی نہیں آتی. آپ دیکھو یہ ہندی بولے گا اس میں انگلش لکھ سے آئے گا. میں بھیج دیتا ہوں. ہمیں آج بڑے چلاک ہم کبھی اسکول نہیں گئے لیکن موبائل چلانا سیکھ گئے. کبھی مدرسے نہیں گئے تو کیا قرآن پڑھنا سیکھ سکتے؟ تمہارے موبائل میں 250 گانے ہیں. 10 سورتیں قرآن میں نہیں رکھی جاتی, 10 سورتیں موبائل میں نہیں رکھی جاتی. روز 10 سورتوں میں سے ایک سورت سنو گے تو 1 مہینے, 2 مہینے, 3 مہینے, 5 مہینے میں 10 سورتیں یاد ہو جائیں. ہو سکتی ہے نا یار, لیکن نہیں, کوئی ضرورت ہی نہیں. مسئلہ ہی سمجھ میں کوئی نہیں آتا. ہم فیس پہ ایک فوٹو ڈالتے ہیں, 1 گھنٹے بعد دیکھا کہ انہوں نے لائک کیا, شام کا کتنے ہو, دن میں 36 بار کال کو دیکھ رہے ہیں کتنے لوگوں نے لائک کیا. میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر تجھے 10 لاکھ لوگ پہ لائک کرتے ہیں تیری شان میں کوئی بلند نہیں ہے. 36 بار میں موبائل کھولا صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کہاں سے کہاں پہنچا تیرا فوٹو. کاش مجھے 1 بار برا کرتا ہوتا. میں پوری منزل کی بات کرتا, پورے پارے کی بات کرتا, آدھا بارہ پاؤں پارے کی بات نہیں کرتا, صرف سورہ اخلاص کھول کے بیٹھ جاتا, 1 بار پڑھ لیتا, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. دعوے کے ساتھ کہتا ہوں 36 بار ایسے کھولی کچھ نہیں ملا. 1 بار سورہ اخلاص پڑھ لے, پوچھ علماء سے کیا ملتا ہے, یہ بتائیں گے. 1 بار سورہ اخلاص پڑھ, اللہ تجھے 10 باروں کی تلاوت کا ثواب عطا فرمائے. نہیں پڑھا ہم کدھر جاتے ہیں. اور کوئی مول بیٹھے کرے مجھے بھی اس سے جنت چاہیے. کوئی ٹھیکیدار نہیں جنت کا, جنت اسے ملے گی جس کے عمل اچھا ہو. اور سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ حضور سے سچائی شریف کیا گیا ہے. یاد عشق کرو حضور سے. یہ مت دے بال ایسے کٹاؤں جسے دیکھ کے میری محبوبہ راضی ہو جائے, کپڑے ایسے پہنو جسے دیکھ کے لڑکیاں لائک کریں. کیا کریں مر جاؤ کٹی کراتے. یہ سوچ کے بال کٹا, ایسے بال کٹاؤں گا جسے مصطفیٰ بھی پیار کرے, خدا بھی پیار کرے. ایسا لباس ہے جس سے خدا بھی راضی ہو, مصطفیٰ بھی راضی ہو. جوانوں موت ہوتی ہے, چلتے پھرتے موتیں ہو رہی ہیں. ہاں پہلے 1-2 مرتے جب 10 لوگ ایک ساتھ مر جاتے ہیں. اور سے میں موتیں ہو رہی ہیں, 6 جناب ایک ساتھ آئے جا رہے ہیں. گارنٹی ہے مرو گے, مرنا ہے نا, سب کو مرنا ہے. تیاری کتنوں کی تیاری ہے مجھے بتا. کوئی تیاری ہماری نہیں ہے. بھولے بیٹھے موت ہو, کوئی فکر نہیں ہمیں اپنے موت, کوئی فکر نہیں ہمیں کہاں دفن ہونا. نوجوان کچھ نہیں پتا, کفن بھی میسر ہو کے نہیں پتا, قبر نصیب ہو کے نہ ہو. یہ بھی نہیں پتا کوئی کاندھا دے گا یا نہیں دے گا. اللہ ہی جانتے کہاں جا کے مریں گے, کہاں جا کے دفن ہوں گے. بھائی موت کو یاد رکھا کر, یاد رکھا کر, قرآن پڑھا کر, قرآن پڑھا کر. یہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا تیرے دامن میں ہے اسلام و جواہرات کا, تو کسی اور کے دامن کی طرف کر دے. آج پریشانی آتی ہے مگر یہ دیتا وہ دیتا, یہ لیتا وہ دیتا. کہانی سب کی چوکٹیں کٹکٹاتا, کام کرتے کیوں مارے بچا کیا. ہم نے قرآن سوچ لیا. میرے محبوب ارشاد فرماتے جو صبح اٹھ کے سورہ یاسین شریف پڑھ لیتا ہے, صبح سے شام تک کے سارے کام اس کے اللہ کے ذمہ ہو جائے. پڑھتے سورہ یاسین شریف. ہمارے 80% لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوگا اس جلسے میں سورہ یاسین شریف ہے کہاں ہے. میں آگے آپ کو دکھاؤں گا داد چہرے کے جسے خراب لگے سامنے سے جائے. پڑھیں قرآن پڑھیں, اپنے بچوں کو دین سے جوڑیں, اپنے بچوں کو مدارس سے جوڑیں. فرمایا گیا یا تو عالم بننا یا طالب علم بننا. اگر یہ نہ بن سکو تو ان سے محبت کرنے والے, ان سے محبت کرنا, ان سے پیار کرنا. لیکن پیار تو بڑی چیز صاحب, ہم تو عزت کر نہیں دیتے, عزت کر نہیں دیتے. کیا کہتے ہیں وہ آ رہا ہے, یہ آ رہے ہیں زکاة والے, یہ آ رہے ہیں خیرات والے. ایسے نہ بولا
قسم خدا کی یہ زکات والے نہیں، یہ مصطفیٰ کے دین والے لوگ ہیں۔ ہاتھ جو سروں پہ ٹوپیاں سلامت ہیں نا، یہ علماء کی ہیں۔ آج چہروں پہ داڑیاں سلامت ہیں تو مدارس ہی رہیں گے۔ اگر یہ علماء یہ مدرسے نہ ہوتے تو آج چہروں پہ داڑیاں نظر نہیں۔ اور بڑھ کر کے بات ہوئی تو سچ یہ ہے کہ علماء نہ ہوتے تو کوئی جنازہ پڑھانے والا پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک آنے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن ہماری قوم سب سے زیادہ سلیل غالب کی سمجھتی ہے۔ یہ سوچتے ہی کھٹیا بھی آگ رہی ہے، مر کے دیکھ پتا چلے گا ان کی شان قیامت میں پتا چلے گا ان کا رتبہ کیا ہے۔ اللہ فرمائے گا حافظو قاریو عالمو جاؤ جنت میں ٹھہر جائیں گے۔ رب حکم دے گا جبریل بتا لائے نہیں چلی آگے، کہیں گے یار یہ جو حافظ پڑھا ہے یہ آگے نہیں بڑھتا، باقی سارے پیچھے کھڑے، جب یہ آگے آئے گا تب آگے جائیں گے نا۔ رب فرمائے گا چاہتا کیا آگے تو پوچھیں گے فرشتے تو کیوں آگے نہیں جاتا؟ جنت کے لیے سب یہاں کھڑے تو آگے نہیں جا رہا؟ وہ کہے گا میں چلا تو جاؤں گا، ایسے نہیں جاؤں گا۔ کافر ایسے ہی حافظ تھوڑی بنا، کافر کسی نے مجھے کھانا کھلایا تھا تب حافظ بنا، کسی نے میرے استاد سے تنخواہ دی تھی تب حافظ بنا، کسی نے مدرسے میں پنکھا لگایا تھا تب حافظ بنا، کسی نے چٹائیاں بچھائی تھی تب حافظ بنا۔ جاتا جاتا مالک کو سب ہے جنہوں نے مجھ پر احسان کیا تھا، رب کا دریائے کرم جوش میں آئے گا، رب فرمائے گا تیری مرضی ہے، اشارہ کرنا میرا کام، جنت دینا میرا کام۔ ان سے انہیں ذلیل نہ سمجھو، کہتے نہیں نہیں ہم نے تو دعوت کی کہ اللہ کا دین کا تکبیر کی تھی، اس غریب کے لیے کپڑے تبھی بنیں گے جب اللہ کا چاہیے ہوگا، اس یتیم کو تبھی ٹوپی دی جائے گی جب اللہ کی مرضی ہوگی۔ کبھی تم نے بیٹے کے ولیمے میں کسی آدمی کو کپڑے بنائے؟ ہم تو مدرسے کی دعوت میں پہلی بات ولیمے میں کرتے ہی نہیں اور کرتے تو بھول جاتے۔ غلط نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کڑکی سچائی ہے، کر دیتے دعوت، بچے انتظار کر رہا کوئی نہیں آیا۔ صدر مدرسے کا کہتا بھائی پتا کرو کھانا شروع ہوا کہ نہیں، کہا حضرت ہم تو کھا کے نہیں جا چکے، بچے کیوں نہیں آئے تک، ہم نے تو دعوت کرا دی تھی۔ سنو یہ بہت غیرتدار قوم ہے، یہ واقعے سے مر تو سکتی ہے لیکن بنا بلائے تمہارے دسترخوان پر نہیں بیٹھ سکتی۔ اگر کسی کے دل میں یہ عملہ ہونا میں پردھان ہوں، میں ٹھیکیدار ہوں، میں ذمہ دار ہوں، جیب میں رکھ کے جیسے کتنے ذمہ دار ان کی جوتیوں پہ پڑے رہتے ہیں، تجھے کیا پتا ہے کہ تیری ٹھیکیداری پر لگے ہیں، تیری ذمہ داری پر لگے ہیں، مدرسے تیری وجہ سے نہیں، مدرسے مصطفیٰ کی وجہ سے چلتے ہیں۔ جب پریشانی ہوتی ہے تو محترم مصلی بچھاتا ہے، رو کے کہتا ہے یا رسول اللہ گھر بھی آپ ہے، مہمان بھی آپ کے ہیں، اگر یہ بھوکے رہتے ایسے بھی ہماری نہیں ہے، سوال آپ پہ اٹھے گا جب یہ روتے فیصلہ مدینے سے ہوتا ہے، صبح آنے سے پہلے رزق مصطفیٰ نے دے دے۔ اللہ اکبر۔ عزت کیا کرو ان کی، احترام کیا کرو، اور سنیے ایسے ہی کوئی حافظ نہیں بن جاتا، ایسے کوئی حافظ نہیں بن جاتا۔ علماء میری بات تصدیق کریں، اگر توجہ ہے اتنی آسانی سے کوئی حافظ نہیں بنتا۔ اس مجمع میں کوئی ایسا ہے جسے بیٹا پیارا نہ ہو؟ سب کو بیٹا پیارا ہوتا ہے، بولیں چندہ نہیں مانگ رہا، بولنے کیا اولاد سب کو پیاری ہوتی ہے نا، باپ کو بیٹا کتنا پیارا ہوتا ہے، جو پردیس آتے جاتے ہیں وہ اس چیز کو محسوس کریں۔ پردیسی سے تو خیر وہ کئی دن کی جدائی ہوتی ہے اس لیے وہاں پر زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن جو روز بھی کما کے لاتا ہے نا شام کو آتا ہے تو 300 روپے کمانے والا 10 روپے کی چیز اپنے بچے کے لیے لے جاتا ہے۔ آنے کے بعد اگر گھنٹہ سوتا بھی ہونا تو کہتا بیوی سے اسے اٹھا کاکیوں کا اس کے پسند کا پھل لے کے آیا ہے۔ سوتے ہوئے بچے کو باپ آتا ہے، پسند کا پھل اس کو رات میں اس لیے دیتا ہے کہ جب وہ بیٹے کے چہرے پہ ہنسی دیکھتا ہے دن بھر کی تھکن اتر جاتی ہے۔ یہ اولاد سے پیار ہوتا ہے، باپ اولاد سے پیار ہوتا ہے، اور ماں قسم خدا کی ماں کا جواب نہیں کوئی، مثال ہی کوئی نہیں ماں کیا ہوتی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا موت کی آغوش میں جب تک کے سو جاتی ہے ماں تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں، پوری زندگی اولاد کی فرمان مانتی ہے ماں۔ وہ ماں اگر بیٹا آدھا گھنٹے کے لیے غائب ہو جائے
تو دوپٹہ ڈال کے گھر سے باہر باہر لاتی ہے، کہتی میرا بیٹا دیکھا ہو تو بتاؤ، میرا چاند دیکھا ہو تو بتاؤ۔ وہ ماں جو بیٹے کو کھلائے بغیر کھاتی نہیں، وہ ماں جو بیٹے کو سلائے بغیر سوچتی نہیں، اتنا پیار بات کرتی ہے۔ ہمارے جوانوں کے ذہن میں بڑی خراب بات رہتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں نہیں جی میری اماں ہی پیار کرتی ہے، ابا پیار نہیں کرتی۔ کیوں بھائی کہا پڑھنے نہیں جاتے تھے تو ابا چپل لے کے مارتے اور اماں چھپا لیتی، اس لیے اماں پیار کرتی ہے، ابا پیار۔ اس سے نتیجہ کیا نکالا کہ ابا دشمن ہے؟ سمجھ نہیں کہ نتیجہ نکالتے ابا مارتا ہے کہ جاؤ پڑھنے تو کہتے ہیں ابا دشمن ہے، لیکن اماں پیار کرتی ہے، ابا مارے تو اماں بچا لیتی ہے۔ اس سے نتیجہ یہ نکالا کہ ہمارا باپ ہم سے پیار کرتا ہے۔ غلط۔ باپ کی وہ ذات ہوتی ہے جو بیٹے کو خود سے بڑا دیکھنا چاہتا ہے۔ صرف باپ ہے یا استاد ہے جو اپنے شاگرد اپنے بیٹے کو خود سے بڑا دیکھنے کو سوچتا ہے، ورنہ کوئی بھی تمہیں بلند پہ دیکھ کے کچھ نہیں ہوگا۔ ہر آدمی تمہاری ٹانگ کھینچنا چاہتا ہے، سگا بھائی بھی ہے نا تو سوچ رہا ہے اس کی پیالی میں یہ شوربہ اور بوٹی کہاں سے آ گیا، ایسا کیس لگاؤں گا کہ یہ بوٹی سے چٹنی پہ آ جائے۔ کتنی بھی قریبی ہے نا تمہارا دشمن ہو سکتا ہے، لیکن ایک باپ ہے جو تمہیں اپنے سے بڑا بنانا چاہتا ہے۔ وہ کسی نے سوال کیا تھا کہ ماں بچے کو اٹھاتی تو گود میں رکھتی ہے، لیکن باپ اٹھاتا ہے تو کندھے پہ رکھتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کسی عقلمند نے کہا تھا ماں اس لیے گود میں بٹھاتی ہے وہ چاہتی ہے بیٹا وہاں تک دیکھے جہاں تک میں دیکھ رہی ہے، اور باپ اس لیے کندھے پہ رکھتا ہے کہ بیٹا وہاں تک دیکھے جہاں تک میں بھی نہیں دیکھ رہا۔ یہ باپ وہ یہ چاہتا ہے بیٹا وہاں تک دیکھے جہاں تک میں بھی نہیں دیکھ رہا۔ اس بات کو کہتے ہیں کہ مجھ سے پیار نہیں کرتا، تم نے یہ خیال کرا کہ مارتا اسکول نہ جاؤ تو اماں چھپا لیتی ہے، قسم خدا کی اگر تو کسی دن رات کو نہ آئے، ماں روتی ضرور ہے لیکن چین سے باپ سوتا نہیں ہے، اگرچہ وہ روتا نہیں ہے لیکن چین سے وہ بھی سو نہیں پاتا ہے، کروٹیں بدلتا نیند اسے بھی نہیں آتی ہے۔ تجھ سے کس نے کہہ دیا کہ باپ پیار نہیں کرتا ہے؟ خدا دار سمجھ کر باپ کو اولاد سے پیار نہ ہوتا، حضرت آدم اپنے بیٹے کے لیے آنسو نہ بہاتے، اگر باپ کو اولاد سے پیار نہ ہوتا تو میرے مصطفیٰ بیٹے کے لیے نہ روتے، اگر باپ کو بیٹا پیارا نہ ہوتا حضرت یعقوب حضرت یوسف کے لیے 40 سال آنسو نہ بہاتے۔ یہ رشتہ کیا اللہ اکبر کتنا اہم رشتہ ہے، باپ بیٹے سے پیار نہیں کرتا۔ تم سے کس نے کہہ دیا؟ کبھی غور سے دیکھ تمہیں یہ تو پتا ہے میرے پیر کا ہاتھ گلاب جیسا ہے، میرے پیر کے پیر چھوئے تو گلاب جیسے ہیں، کبھی باپ کا تلوار چھو کے دیکھ اس کا تلوار کیسا ہے، باپ کی ہتھیلی چھو کے دیکھ اس کی ہتھیلی کیسی ہے، یاد مجھے اپنے پیر کے پیر کے ایک دل کا پتا ہے، لیکن باپ کے پیر کے تلوے کی ایک پیٹ کا اندازہ نہیں ہے، اور اس سے دوسروں سبھی یہ کہتے پیر میں کیوں بنی ہے، یہ کہے کہ پتھروں میں مزدوری کی تھی تب پیروں میں باتیں بن گئی، میں نے لوگوں کے لیے ننگے پیر کام کیا تھا تب پیروں میں باتیں بنی، پیر کا ہاتھ یاد ہے لیکن باپ کی ہتھیلی یاد نہیں ہے، اس کا آدھار کر کے دیکھو کتنے لوگ ایسے ہیں آج تک ان کا آدھار نہیں بن سکا، پوچھا کس لیے؟ باپوٹے کی لکیریں ختم ہو گئی ہے، بتا تو سکی اس باپ کی لکیریں کدھر چلی گئی؟ جواب ملتا ہے اس باپ نے بیٹے کی لکیریں بنانے کے لیے اپنی لکیریں مٹا ڈالی ہے، او خدا کی قسم اگر اس نے محنت رکھی ہوتی آج تیرے انگوٹھے میں کوئی طاقت نہ ہوگا۔ حیا کیا کرو، باپ کی عزت کیا باپ کی عزت کیا کرو، ایک یار کے لیے باپ سے لڑنا باپ یہ کہتے باپ تک پر دوست کے ساتھ تو بیٹا کہتے تھا کہ تم چھوٹ سکتے ہو میرا یار نہیں چھوٹے گا، بیٹے جب مصیبت میں کھڑا ہوگا اور تیرا یار کہتے گا بھائی میں یہاں تیرے ساتھ دنیا میں موڑنے کی پھر باپ کی چوکٹ پہ جانا، جب سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تب بھی باپ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا دکھ نہ کر ابھی مصیبتیں اٹھانے کے لیے تیرا باپ موجود ہے۔ ہم اس بات کو کہہ دیتے ہیں اپنا یاد نہیں چھوڑوں گا تجھے چھوڑ خدا کے واسطے باپ کے ساتھ کیا نہ کیا باپ اتنا بھی چھپ جائے اور آپ کو دیکھتے کچھ رہتا ہے۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا نہ انہوں نے یہ کپڑے بنانے چھوڑے ملاقاتیں ہوئی بھائی آپ نئے کپڑے نہیں، اس نے کہا جب بچے نئے کپڑے پہنتے تو ہماری ماں دیکھ کے ہو گیا
یہ ماں باپ، لیکن کوئی قدر نہیں، کوئی عزت نہیں ہے باپ آج چاہتے ہیں اگر بیٹے سروس مین ہیں، بیٹے اچھی کمائی والے ہیں تو باپ کا بدن پر کپڑے اچھے نہیں، سردیاں گزری ہیں، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، سردیاں گزری ہیں تو بیٹے جوان ہیں تو وہ بند کمرے میں لگاتے ہیں اور ایک پورا کام جس کے لیے آپ رضائی آج کرمائی نہیں آتی، اس کے پاس ہیٹر تو بڑی بات ہے، جس مکان میں لیتا ہے نا اس کی دیواریں بھی پوری نہیں ہوتی، چھت 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 پہ ہوش گرتی ہے، ہوائیں پار کرتے آتی ہے بستر تک، وہ جب سردی سے مرتا تھا لوگ کہتے ہیں بڑھاپڑی سے مر گیا، بڑھاپڑی سے نہیں مرا، یہ تیری بے رحمی سے مر گیا، یہ تیرے ظلم سے مر گیا، تجھے باپ کا خیال ہے اپنے سے زیادہ باپ ہے، میں ماں باپ میرے اللہ سلامت رکھے انہیں، اور جن کے ماں باپ جتا اللہ ان کے ماں باپ کو سلامت رکھے، دعائیں کیا کر اللہ، دعائیں کیا کر میں یہ کہنا چاہتا بہت پیاری ہوتی ہے بات سمجھ میں آگئی، اولاد ماں باپ کو پیاری ہوتی ہے، بولے زور سے اولاد ماں باپ کو پیاری ہوتی ہے، کتنی پیاری، تم سوئے تم نے کمبل دیا اور ڈالا سو گئے نو ٹینشن، لیکن ماں باپ رات کو اٹھ اٹھ کے چیک کرتے کہیں میرے بیٹے کا پیر تو نہیں ٹوٹ گیا، کہیں میرے بیٹے کا سر تو نہیں ٹوٹ گیا، اگر تم کمبل سے نکل جاؤ تو یہ رات اٹھ اٹھ کے تمہارا بدن کانپتے ہیں، لیکن جب بڑھاپا آیا ماں کی رضائی نیچے گر گئی، اٹھانے کے قابل نہ تھی، ماں کا کمبل نیچے سرک گیا، طاقت نہیں تھی اٹھانے کی، خدا کا قسم پوری رات ماں آواز دیتی ہے بیٹے میری رضائی سنبھال دے، بیٹے میرے کمبل کو اٹھا دے، ہم اپنی بیوی کے پلوں سے لپٹ کے ایسے سوئے کہ ہمیں ماں کی ایک آواز نہیں آئی، ہمیں باپ کی ایک صدا کانوں تک نہیں آئی ہے، اور تمہیں خدا کا آواز تھا جب تم چھوٹے تھے کہ طاقتور تھے تو ان کے تمہارے بستر چیک کرتے تھے، آج جب یہ کمزور سے تم طاقتور ہو گئے ہو اب تمہاری ذمہ داری بنتی ہے راتوں کو اٹھ کر کے ان کے کمبل چیک کیا کرو، ان کے لحاظ چیک کیا کرو، ان کے بستر چیک کیا کرو، پہلی آواز میں دوڑ جایا کرو، اس لیے کہ جب ماں باپ راضی ہو گئے تبھی خدا راضی ہوا، اس لیے سچ رکھنا قدر کیا میں کہہ رہا تھا یہ ولی ماں باپ سب اولاد سے پیار کرتے ہیں، کوئی باپ اپنی اولاد کو ایک منٹ کے لیے نہیں چھوڑ سکتا، ہمیں گالی دینے میں کتنی آسانی لگتی ہے، قرآن والوں کو گالی، دین والوں کو گالی بڑی آسانی سے دیتے ہیں، دین کتنی مشکل سے سیکھا جاتا ہے اپنے لوگوں سے، ہم بتاتے ہیں ہمارے بچے صبح اٹھ کے مکھن پراٹھے کھاتے ہیں، ہمارے بچے صبح اٹھ کے دیسی گھی کے پراٹھے کھاتے ہیں، لیکن یہ مدرسے والے کئی بچے تو ایسے ہوتے ہیں جن کا ایک ہی بستر 6-6 سال ایسے سال لوگ گزارتے ہیں، ایک ہی لحاظ کے اندر 10 سال نکال دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کے باپ پاس اتنا پیسہ نہیں کہ 10 سال بازائی ایسے بھی بچے بھی اور غور سے سننا پیار ہمارے بچے صبح اٹھتے ناشتے میں اگر بچے کو انڈا بوائل نہیں ملا یا آملیٹ چاہیے تھا ابال کے دے دیا تو ناراض ہو کے کہتا نہیں امی مجھے نہیں کھانا ہے، ماں کہتی ہے پھر دوسرا بنا دیتی ہوں، لیکن جس دن سے یہ بچے گھر سے چلتے ہیں پوچھ ان ماں باپ سے جنہوں نے بچوں کو خود سے دور کیا، ہر باپ چاہتا ہے میرا بیٹا میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، لیکن اگر بیٹا قرآن سیکھنے نکلے ماں باپ کو بڑھاپا بھی آ جائے خود مزدوری کرتا ہے لیکن اولاد کو قرآن سے دور نہیں ہونے دیتا ہے، کہتا ہے بیٹے تیرے حصے کی محنت میں کروں گا لیکن تجھے قرآن کا قاری بننا ہے، تیرے حصے کی مزدوری میں کروں گا، تجھے مصطفیٰ کے دین کا وارث بننا ہے، سوچ کے ساتھ بچے کو گھر سے رخصت کیا جاتا ہے، تم نے نہیں دیکھا جب بچے گھر سے نکلتے ہیں تو ماں بھی دوپٹے میں آنسو پوچھ رہی ہے، بہن بھی دوپٹے میں آنسو صاف کر رہی ہے، باپ بھی چھپ کے آنسو بہا رہا ہے، بھائی ادھر جا رہا ہے یہ ادھر جا رہا ہے، جہاں کوئی کھانے کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، جہاں کوئی رات کو بستر اڑانے والا نہیں ہوگا، جہاں کوئی رات کو رضائی چیک
کرنے والا نہیں ہوگا. جب یہ رات کو سوتا تھا رضائی ادھر جاتی تھی تو اٹھ کے مار اٹھایا کرتی تھی, رضائی میں ڈالا کرتی تھی, لیکن وہاں جا رہا ہے رضائی تو بڑی بات ہے. جب یہ بستر سے نیچے جائے گا تو کوئی اٹھا کے بستر پہ ڈالنے والا نہیں ہوگا. جب رضائی سے باہر نکلیں گے تو کوئی اڑانے والا نہیں ہوگا. ہم جب گھر کے اندر رہتے ہیں تو چارپائی پہ سویا کرتے ہیں, وہاں جا رہا ہے چارپائی نہیں زمین پہ سونا ہے. اللہ اکبر, یہ ساری قربانیاں جانتے ہوئے باپ برداشت کرتا ہے. کبھی یہ نہیں کہتا بیٹے وہاں نہیں جانا ہے, وہاں رضائی نہیں ہے, وہاں بستر صحیح سے نہیں ہے, وہاں چارپائیاں نہیں ہے. باپ سب کچھ برداشت کرتا ہے تاکہ بیٹا قرآن کا قاری بن سکے, تاکہ بیٹا دین کا عالم بن سکے. آؤ تمہیں مدرسہ دکھاتا ہوں. تمہارے باپ کا انتقال ہوا, تم نے بیٹی لا کے مسجد میں رکھی. تمہارے باپ کا انتقال ہوا, بس بھگونے بنا کے تم نے پریوار کو کھلا دیے. تمہیں کیا لگتا ہے ایسے بخش دیے جاؤ گے؟ نہیں نہیں, خدا کی قسم کام تو کیا کرو جس میں بھلائی ہوا کرے. جاؤ مسجدوں میں جا کے دیکھو اتنے قرآن کے ہدیے کیے گئے ہیں کہ آج پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. بیٹیاں رکھ کے رکھ کے پرانی ہو گئی, کوئی قرآن کھولنے والا نہیں ہے. جہاں ضرورت کی وہاں نہیں گئے, جہاں ضرورت نہیں تھی ہم نے وہاں ڈھیر لگا دیے ہیں. اللہ اکبر, چلو مدرسے کی طرف. تمہیں اس کی زمین دکھانا چاہتا ہوں. دیکھو تو صحیح سردی کا موسم گزرا, اگر کسی کا بیٹا ان کے پیر زمین پہ چل جائے تو کبھی اس کو زکام ہو جاتا ہے, پسلی چلنے لگ جاتی ہے, سینہ جام ہو جاتا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے تمہارا بیٹا زمین پہ لیٹا تھا. کہاں ابھی ابھی زندگی روتا ہوا زمین پہ لیٹ گیا. ڈاکٹر نے کہا بس اسی وجہ سے اس کی پسلیاں جام ہو رہی ہیں, اس کو ٹھنڈ لگ رہی ہے. لیکن قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں, پوچھو ہی علماء سے جب سے یہ قرآن والے مدرسے میں آتے ہیں کبھی چارپائی نصیب نہیں ہوتی ہے. پوری زندگی مدرسے کی زمین پہ لیٹا کرتے ہیں. لیکن بتائے کوئی مولوی کوئی چٹھن کی وجہ سے آج تک نہیں مرا, کوئی نمونیا کی وجہ سے نہیں مرا, کوئی کھانسی کی وجہ سے نہیں مرا. مجھے بتا تو سکی تیرا بیٹا ایک دن زمین پہ ننگے پیر چلے تو ناک بند ہو جاتی ہے, سینہ بند ہو جاتا ہے. لیکن دیکھ قرآن والوں کو, جب تیرا بیٹا سو اٹھتا ہے تو کیسن کا گرم پانی ملتا ہے. مگر یہ قرآن والے رات کو 2 بجے اٹھتے ہیں, 3 بجے اٹھتے ہیں, وہی ٹنکی کا ٹھنڈا پانی, وہی ٹھنڈا فرش ہے. جب ہاتھ دھویا کرتے ہیں ہاتھوں کا پتہ نہیں رہتا ہے, اتنے سرد پانی میں ہاتھ ڈالا ہے کہ ہاتھ چلنے لگ جاتے ہیں. خدا کی قسم لیکن طبیعت سلامت ہے, ننگے پیر فرش پہ چل رہے ہیں پھر بھی طبیعت سلامت ہے, ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں پھر بھی طبیعت سلامت ہے. مجھے بتا تو سکی کیا فرق ہے؟ تیرا بیٹا ایک دن زمین پہ لیٹا تو ٹھنڈ لگ گئی, یہ 3 مہینے سردی میں لیٹا ہے, کوئی سردی نہیں لگی. آپ کی وجہ کیا ہے تو تمہیں جواب ملے گا. جو بچے گھر پہ رہتے ہیں, جو بچے گھر پہ رہتے ہیں ان کی حفاظت ماں باپ کرتے ہیں. جو مدرسے میں آ جاتے ہیں ان کی حفاظت میرے رسول پاک کیا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت قرآن. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عظمت قرآن, عظمت قرآن. جشن دستار بندی مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جو مدرسے آ جاتے ہیں میرے حضور کے مہمان ہوتے ہیں. کس کے مہمان؟ زور سے بولو, کس کے مہمان؟ حضور کے مہمان. وسیم بھائی میرے مدرسے کے ساتھ جو آپ ہی کے علاقے کے. ہاں ہاں, اور سے سنیں میری بات, بہت بہت سے. میرا مہمان اگر اتفاق سے آپ کے آئے مفتی صاحب سے میرے تعلقات تھا تو آپ کہیں گے یار ہم نے تو انہیں جلسے میں بلایا ہے, تو آپ اس کی ٹھٹ کر خدمت کرے کہ ہمارے صاحب کا مجھے خبر ملے, وہ کبھی ملے کہ یار میں نے تمہارا نام لے دیا تھا جھارکھنڈ میں جا کے, تو لوگوں نے بڑی عزت کی. تو جب میں یہ چیز سنوں گا تو بتاؤ مجھے خوشی ہوگی کہ تکلیف ہوگی؟ سارے بول رہے ہیں اور زور سے کیا ہوگا؟ اور زور سے. یہ کیوں نہیں بول رہے کرسی والے لوگ؟ سارا مسئلہ کرسی کا ہی ہے. ساری جو نیچے بیٹھے ہیں وہ زمیندار ہیں, جو کرسی پہ بیٹھے ہیں چیئرمین ہیں. ٹھیک ہے جی, وہ جو تخت پر بیٹھے ہیں نشین ہے. تو بھائی خوشی ہوگی کہ تکلیف؟ خوشی ہوگی نا. میرے مہمان کی عزت کرو, مجھے خوشی ہوگی.
तुम हुजूर के मेहमान की इज्जत करो तो मदीने वाले को कितनी खुशी होगी, मदीने वाले को कितनी खुशी होगी। हाँ, हम करते क्या है? लेकिन सच ये है कि जो कमियां हैं ना, हमने भी कुछ ऐसी कमियां हैं जिसने लोगों को हंसने का मौका दिया। ईजा होता ईजा तो दार लोगों ने बिरयानी का बता, अब तो बाज़ार तौर पे दावत दी जाती है, 40 आना जरूर है, और बेचारा ये दावत ना दे कहता है मेरे अब्बा की बिरयानी हमने अब्बा की नहीं खिलाई। कौन पूछा है? हमारे तरह जाए अच्छा मसला क्या हालात बोले थे नहीं आएंगे, हम सोचा आप इंसान है, ये मसला क्या हालात जमाना उल्टा हो गया। बनो वाला तो मैयत की रोटी को मना किया है कि मैयत की रोटी रिकॉर्डिंग कर ली इसका। तो हम इससे सबसे बड़ा सवाल समझते हैं, प्रधान काम भी आना, ठेकेदार काम भी आना, ऐसे जा रहा है जैसे अब्बा का वलीमा हो रहा है। तवज्जो है ना? अगर खर्चे तो खत्म कर लूं, अगर नहीं सके तो बोले जरा या रसूल अल्लाह, मैं बता रहा हूँ मसला क्या हालात क्या है। मैयतों में दावत हो रही, इधर गरीब का दम निकला, उधर प्रधान निकला, आके मैयत के दरवाजे में कहता बिरयानी कितनी बननी है। जरा सोचिए, सोच लोग मशवरा देने वाले आते हैं, पता नहीं कैसे भाई सो तो मेहमान हो जाएंगे, 50 से अपने काम बना। अच्छा ऐसे और से लोगों की बिरयानी बना आया जिसको मैंने ये खबर जब अंदर जाती है ना कि जनाजा हॉस्पिटल से कभी नहीं आता, मोहम्मद कलीम हमारे मिस्त्री पंच बैठ पे कहते जाओ पूछ के आओ चावल है खरीदे जाए। यार तुझे बिरयानी आनी पड़ी, तुझे पेट भरने की पड़ी है, उस बेवा से पूछ जिसने आज आता है पट्टा उड़ा। अस्सलाम वालेकुम क्या जिंदगी में जुदाई का नाम भूल पाएगी? तुझे चावल की पड़ी है, उससे पूछ जो आज यतीम हो गया। क्या जिंदगी में अपने बाप को भूलेगा वो? तुझे चावल और रोटी की पड़ी है, किसी कोने में घर में पेट में होश पड़ी हुई होगी। जब पूछ उन्हें कौन संसद बना गया, जब किसी की बेटी को हंसता देखेगी इसकी बेटी होगी। लेकिन हमारी कौम को जब किसी यतीम का नजर आता है ना किसी गरीब का, हमें अपना पेट नजर आता है और उसे हम असली दीनदारी समझते हैं। ओ मेरे भाई तुझे मसला क्या हालात बताऊंगा। अगर तुझे पता चला था कि किसी गरीब का इंतकाल हो गया, कर्ज लेकर सर पे दुनिया से गया, याद भूखा ना जा, अपने घर खा के जा, 500 रुपए जेब में डाल, वहां जाके रोटी का हिसाब ना लगा, चावल का हिसाब ना लगा, पूछ किसी से कि यतीम कहाँ है, देख किसी कोने में बेटा रोता नजर आ जाएगा, किसी घर के हिस्से में बेटी बेहोश पड़ी नजर आ जाएगी। जा जेब से 500 का नोट निकाल, यतीम की जेब में डाल दे, कहते परेशान ना होना, बाप आया है, अभी मोहम्मद के गुलाम जिंदा है, घबराने की जरूरत नहीं है। खुदा की कसम इधर यतीम मुस्कुराता, उधर मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराता। मसला क्या हालात कहते हैं, नोच के खा लिया गरीबों को, पहले जीना मुश्किल था, करना मुश्किल हो गया। गरीब को ये डर नहीं सताता मर रहा हूं, ये डर सताता मैं मर गया तो मेरी औलाद का क्या करेंगे, नोच के खा जाएंगे हमें। ये डर रहता है गरीब को। खुदा के हाथ तुमसे गुजारिश है, मेहरबानी कभी किसी की मैयत की रोटी का इंतजार ना करना। अल्लाह तौफीक भी अपने घर खा के जाना, ये घर आके खाना। समझ रहे मेरी बात? और जो शोहरत के लिए या ये सोच के खर्च करते कि इससे पाप आ जाएगा, तो सबसे अच्छा तरीका ये है जितने की बिरयानी बनवाएगा उतने पैसे ले, मदरसे में आया पूछ मोहतमी से बताइए बच्चे कहाँ बैठे कुरान पढ़ते हैं। अगर कहें कि ये तालाब में बैठे देख पंखा है कि नहीं, वहां पर पंखा लगवा दे। अगर वो कहें बच्चे टंकी से पानी पीते तो बाप के नाम का फ्रिज बनवा दे। अगर वो कहें कि जिस चटाई पर बैठते वो फट चुकी है तो माँ के नाम से एक चटाई लाई।
اگر وہ یہ کہے یہاں بچے سویا کرتے ہیں اس میں ٹھنڈی ہوا کا انتظام نہیں ہے تو آپ کولر لگوا دیں. دعوے کے ساتھ کہتا ہوں لوگوں اگر یہ سمجھتے ہو لوگ ہمیں بخشوائیں گے ڈی جے میں ہاتھ اٹھا کے دعائیں کریں گے. ہم تو ڈی جے میں بھی اس لیے جاتے ہیں تاکہ ہم پردہ اتار دیں. یہ ہمارے ابا کی بات میں آیا تھا اس لیے ہم اس کے ابا کی بات میں جا رہے ہیں. وہاں جائیں گے تو کھانا ملے گا بریانی ملے گی. لالچ میں لوگ جاتے ہیں کیسے بخشا جائے گا اور یار آج زندہ ہے اپنے ہاتھ سے کام کر جا. کولر لگوا دے فریج میں لگوا دے بچوں کے لیے پنکھے لگوا دے. تیرے لیے کوئی دعا کرے نہ کرے اگر یہ قرآن والے بچے وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھیں گے پسینہ آئے گا ادھر پنکھا گھومے گا ٹھنڈے جھونکے اس کے بدن سے لگیں گے ادھر آپس کا بدن ٹھنڈا ہوگا. اللہ تیرے باپ کی خبر کو اپنے رحمت سے ٹھنڈا فرما. یہ کام ہوتے ہیں جنت میں جانے کے کریں گے انشاءاللہ. اپنے جی ایسا کام کر جاؤ کوئی دعا کرے نہ کرے رحمتیں تمہاری قبر میں اتر. غلط نہیں کہہ رہا ہوں. جاؤ جو تمہاری نظروں میں سب سے بڑا زمیندار تمہاری بستی کا رہا ہو اس کی قبر جا کے دیکھو. مت جاؤ تم دور اپنی بستی کے قبرستان میں جا کے دیکھو جو زمینداروں کی قبریں ہیں امیروں کی قبریں ہیں. پھول تو بڑی بات ہے یار مٹی ڈالنے لوگ نہیں آتے. مٹی ڈالنے لوگ نہیں آتے. آج کئی قبروں میں ہڈیاں نظر آ رہی ہیں کہیں میں کفن کی چیچڑیں نظر آ رہی ہیں کہیں میں گلا کا کفن دکھتا ہے. پھول کون ڈالے گا یہاں پر مٹی ڈال کے کوئی کفن چھپانے والا. پھر کس سے امید کرتے ہو خود سوچو. اگر ہم اپنے پردادا کی قبر کو نہیں ڈالتے تو ہمارے پردے ہماری قبر کو کیسے یاد رکھیں گے. خدمت میں لگ جاؤ قرآن والوں کی. نہیں پڑھ سکے تو ان کی خدمت کرو. کم سے کم قیامت میں حضور سے یہ تو کہہ سکتے ہیں آپ ہم تو نہ پڑھ سکے لیکن قرآن والوں کی خدمت کر کے آئے دین والوں کی خدمت کر کے آئے. اس لیے ان کی خدمت میں زندگی گزارا. تو نہیں جانتا میں نے ایک عالم بیان ان کی کینٹین بھی ہوتی مطبخ ہوتا ہے پھر اس میں الگ الگ باورچی ہوتی خدمت گزار ہوتی. ٹھیک ہے نا. تو ایک مدرسے کے اندر نا ایک خادم تھا جو مدرسے کے بچوں کی سبزیاں لایا سبزیاں لے کے آتا تو بچے اسے مدرسے کے پیار سے کہتے کہ ہمارا گدھا آ گیا. گدھا سمجھتے نہیں کہتے ہیں تو بچے پیار سے نا اس کی بدن پہ کمر پہ جب دیکھتے تھے نا یہ سبزی کی بوری لے کے آ رہا آٹے کی بوری تو بچے ہنس کے کہتے تھے ہمارا گدھا آ گیا. ایک دن نا ان سے برا لگا کہنے لگا مجھے گدھا کہتے ہو میں تمہارا اتنا کام کرتا ہوں لو آج تمہارا کام نہیں کروں. یہ کہتے ہو مدرسہ چھوڑ کے چلا. لیکن جب گیا نا سویا تو کیا دیکھتا ہے لوگ جنتی جنت میں جا رہے ہیں دوزخی دوزخ میں جا رہے ہیں. تو یہ بھی کھڑا ہے کہتا ہے جب یہ میں نے قرآن والے دیکھے یہ جنت کی لائن لگے. اللہ نے کہا جاؤ جاؤ وہ خواب کی بات بتاتا ہے تو کہتا بچے کہنے لگے ایسے نہیں جائیں گے اپنے گدھے کو ساتھ لے کے جائیں گے. اکیلے نہیں جائیں گے اپنے گدھے کو ساتھ لے کے جائیں گے. صبح اٹھا دوڑ کے آیا کہنے لگا گدھا تھا وہ نوکر کر جو چاہو کہو لیکن اپنے آپ سے دور نہ کرنا. اپنے آپ سے دور نہ کرنا. یار اگر سبزی ڈھونے والے کا یہ مقام ہے تو جو قرآن پڑھنے میں ان کی خدمت کرتے ہو کہ ان کا کیا مقام ہے. آج بھاری دنیا چاہتا سب چاہتے پیسے والے آسان وظیفہ لے کے آسان. اگر گھر میں برکت نہ ہو تو مدرسے کے مدرس سے محتمین صدر سے کہنا ایک قرآن والا میرے ساتھ کیوں اپنا دسترخوان پر اسے کھانا کھلانا چاہتا تھا. اسے دسترخوان پر بٹھا اور اس سے کہتے انگلی ضرور ڈالتا مسالہ ہاتھ دھوتے پوچھے کیوں تو تو نہیں جانتا جب قرآن والوں کی انگلیاں سبزی میں بھیگ لی ہیں تو انگلیوں کے ساتھ برکتیں اتاری جایا کرتے ہیں. برکتیں اتاری جایا کرتے ہیں. ہم اپنے گھروں کے اندر قرآن والوں کی خدمت کا عام جذبہ پیدا ہے اور یہ کبھی نہ سوچیں کہ آپ آگے کیا کر رہے ہیں. خدا قسم اللہ حکم دے گا فرشتے جاؤ جتنے میرے قرآن والے ہیں اکٹھا کر کے رکھنا. فرشتے کہیں گے اللہ آدم سے لے کے آخری پیغمبر تک کی ساری امتیں قرآن والوں کو کیسے پہچانے. رب فرمائے گا منہ سونگھنا جس کے منہ سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی وہی میرا قرآن والا ہوگا. یہ شان قرآن والوں یہ عظمت ہے قرآن والوں. اس لیے قرآن والوں کا احترام کریں قرآن والوں کا قدر کریں قرآن والوں کی عزت کریں. انہیں کھانا کھلایا ہے
انہیں پانی پلایا کریں، مل جایا کریں تو ان کے احترام کیا کریں، ان کی عزت کیا کریں۔ آج نہ ہم کرتے کیا کریں، ولیمہ ہوتا نا ولیمہ تو کرسیاں لگی اور امام صاحب مولانا صاحب ہوتے جو ادھر میں ڈاکے آ جاتے الگ الگ چارے فلیٹ سے اٹھا کے چکائی چار پائی روٹی دے دی جاتی جیسے کوئی لاوارث مسکین بیٹھا ہو۔ یاد رکھیے لاوارث نہیں ہے، علماء وہ ہیں جن کا خدا بھی وارث ہے، خود مصطفیٰ بھی وارث ہے۔ عزت کیا عزت کیا لیکن قوم کا معیار یاد ہو گیا۔ جب بات آتی ہے نا وی آئی پی کی تو ہم یہ سوچتے ہیں جس کے پیر میں 18,000 کا جوتا ہونا وہ وی آئی پی ہے، جس کی آنکھوں پہ 16,000 کا چشمہ لگا ہوا وہ وی آئی پی ہے، 56,000 کا کوٹ ہو وی آئی پی ہے، ہاں 40,000 کی کھڑی پہنے ہوئے ہو تو وی آئی پی ہے۔ نہیں، وی آئی پی وہ نہیں ہوتا جس کی ڈریس مہنگی ہوتی ہے۔ وی آئی پی کون ہے؟ مصطفیٰ سے پوچھا کا فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں وی آئی پی اور سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھا کرتا ہے، قرآن کو سکھایا کرتا ہے۔ یہ سب سے وی آئی پی ہے۔ اسے سے اچھی کرسی اسے سے اور تجربہ کر لینا، جو علماء کی عزت کرتے ہیں نا وہ دنیا میں بھی خوشحال رہتے ہیں، آخرت میں بھی خوشحال رہتے ہیں۔ خدمت کریں گے انشاءاللہ قرآن والوں کی، سارے بولو انشاءاللہ۔ اور اگر تم نے مولوی بنا لیا یہ سب سے بڑا فائدہ ہے۔ ایک بھی اگر حافظ قاری ہوگا نا تو وہ بدعقیدہ نہیں ہونے دے گا اپنی بار۔ نمبر 2 جہیز میں ڈیمانڈ نہیں ہوگی۔ نمبر 3 برات میں ڈانٹا نہیں ہوگی۔ ایک بھی آپ کو باپ اور ہونا پھر سدھر جاتا کہتا یار اب تو مجھے بھی غیرت آتی، دنیا کہے گی تیرا بیٹا آپ مجھے چوری کر رہے ہو۔ یار ایک بندہ پریوار میں حافظ ہو جائے تو ایک لوگ سدھر جاتے ہیں۔ کم سے کم ایک پودا قرآن کا ضرور کرنا، ایک بیٹے کو قرآن قاری سے بنانا تاکہ بے بسی کی موت نہ مرو۔ ادھر سانسیں ٹکنے لگے، یار میں بڑا میں جب وہ نکلتی ہے نا تو پہلے یہاں رڑی میں ٹکتی ہے، پھر گھٹنے میں ٹکتی ہے، پھر کمر میں ٹکتی ہے، پھر سینے میں ٹکتی ہے، پھر حلق میں ٹکتی ہے، تب جا کے روح نکلتی ہے۔ اگر کوئی قرآن پڑھنے والا نہ ہو فرمایا گا اتنا درد ہوتا کہ روح ٹکتی ہے، اگر اس کو فرشتے نہ دبائیں تو وہ چھت میں ٹک جائے گا اچھل کے، اتنا درد ہوتا کہ اگر قرآن پڑھنے والا اپنا بیٹا ہو کروٹ میں بیٹھا ہو ادھر روح نکلنا شروع ہو ادھر وہ قرآن پڑھے، نہ مرنے والے کو درد ہوتا کہ نہ دیکھنے والے کو درد ہوتا۔ اس لیے بیٹا قرآن پڑھنا بنائیں گے انشاءاللہ، سارے بولو انشاءاللہ۔ جن کے بھائی ہیں باپ نہیں ہے بھائی وعدہ کریں کہ بھائی کو حافظ بنائیں، اولاد والے بیٹے کو قرآن کا قاری بنائیں۔ اور وہ بات تو رہ ہی گئی جس کا بیٹا قرآن کا قاری ہوگا، قرآن کا حافظ ہوگا، اللہ قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو ایسا تاج عطا کرے گا جس کو دیکھ کر کے سب کی آنکھیں چڑیا جائیں گی اور کہیں گے یا اللہ یہ کون آ رہا ہے جس کا تاج اتنا خوبصورت ہے۔ فرشتے کہیں گے یہ کوئی نبی نہیں ہے، ولی نہیں ہے، بلکہ حضور کی امت کے حافظ قرآن کا بابا۔ اس لیے ایک بچے کو حافظ بنانا، ایک بچے کو قرآن کا قاری ضرور بنانا تاکہ تم مفلسی اور بے بسی کی موت نہ مر سکو۔ اور عہد کرو ہر گھر میں قرآن کی تعلیم کو عام کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے موبائل میں قرآن کی صورتیں رکھو، اپنے موبائل میں قرآن کی آیتیں رکھو، انہیں سنا کرو، انہیں پڑھا کرو۔ میری قوم کا جوان آٹو بھی چلا رہا تو کھانے میں آواز آ جائے، وہ تو پاگل ہے ہی بیٹھو گے، بھی پاگل بنا رہا۔ اگر اسی حال میں ایکسیڈنٹ ہو جائے مر جائے کوئی اپنا بچانے نہیں آئے گا۔ اگر سوچتے ہو 3 دن میں جائے گا 3 دن میں ہو 3 دن میں تو بھوسا بنا رہا۔ اس لیے دعا کیا کرو اللہ اسلام کی زندگی میں ایمان کو موت نہ کرے۔ یہ دعائیں قرآن سے پیار کرو، صاحب قرآن سے پیار کرو، اٹھتے بیٹھتے قرآن کی تلاوت، ہر گھر میں قرآن پڑھا جانا چاہیے۔ اور یہ مت دیکھو کہ یہ بھی ایسے کہ نہیں ڈگری ہولڈر ہے کہ نہیں، یہ بھی قرآن والی ہے۔ بیٹی کو اگر قرآن آتا ہو بہو بنا کے لیا، خالی دامن نہیں آئی کہ رحمت انسان سے لے کے آئی۔ قرآن گھر میں ہے اسے پڑھا کرو، اسے کھولا کرو، کچھ بھی نہ کر سکو تو دیکھ کے چوم لیا کرو۔ قرآن کو چوما کرو، اس کو چومنا عبادت، چھونا عبادت، دیکھنے عبادت۔ اگر یہ بھی کرنے لگے انشاءاللہ قرآن ہمارے لیے قیامت میں شفیع بن آئے گا، کہے گا یا اللہ سے بخش دے، یہ مجھے چوما کرتا تھا، یہ مجھے دیکھا کرتا تھا۔
قرآن سے پیار کرنا ہے، صاحب قرآن سے پیار کرنا ہے، اپنے اداروں کے لیے مضبوط چٹان بن جانا ہے، اور کہہ دو مولویوں سے قرآن پڑھانا تمہارا کام ہے، خرچے اٹھانا ہمارا کام۔ کریں گے انشاءاللہ۔ کچھ لوگ تو یہ سوچتے ہیں مولوی گھمنڈ مت دکھانا، بڑے بڑے پیسے والوں کو ہم نے سانسوں کی بھیک مانگتے دیکھا ہے، لیکن جب قرآن والے مرتے تو کبھی سجدے میں دم نکل جاتا ہے، کبھی قیام میں دم نکل جاتا ہے، کبھی رکوع میں دم نکل رہا ہے، کبھی تلاوت میں دم نکل رہا ہے۔ جب یہ مرتے ہیں تو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ خدا کی قسم اگر قرآن اور نماز سے عادی ہوتے ہیں، فرشتہ پوچھتا پتہ کیسے مرنا چاہتا ہے، کہتا ہے ٹھہر سجدے میں جانے دے، مجھے اپنا کام کرنے دے، تو اپنا کام کر۔ میرے ساتھ شریعت کا اجازت مل گیا ہے وہاں۔ مغرب کا حکم کیا، نماز کی تیاری ہے، ادھر اذان مکمل ہوئی، ادھر زندگی کی سانسیں مکمل ہو گئی، نہیں آ پائے۔ اور پھر بے بسی کی موت نہیں مرا میرا مرشد، فخر سے کہتا گیا اختر قادری خلد میں دیا، خلد ماں ہے ہر قادری کے لیے، اور میرے مرشد کے جنازے میں قادریوں کو نماز کے لیے مرنا، قرآن کے لیے مرنا، اس کے انتظار میں مرنا، خدا کی قسم کیا ملے گا؟ تو جنازے میں بتایا تھا زمین میلے نہیں ہوتی، سمن میلہ نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا میلہ نہیں ہوتا۔ بھائی میری گزارش ہے، اللہ سچ تو میں مانتے ہیں، لیکن کہاں اللہ قرآن میں مانتے ہیں، اللہ قرآن پڑھتے ہیں، ہزاری بھاگ جائے گا، اس سے اچھی کیا موت ہو سکتی ہے، اس سے اچھی کوئی موت نہیں۔ کوشش کرو ہم خدا کو راضی کریں، ہم خدا کو راضی کرتے ہیں، درد ہو تو پیر کے پاس جایا کاٹ آئیو، اور پیروں نے بھی ٹھیکہ ہی رکھا تھا، مصیبت ہو تو میرے پاس، آفت ہو تو میرے پاس۔ ابے اللہ کے بندے کبھی یہ بھی کہتے ہیں دکھ ہو تو کبھی رب سے بھی مانگ لے،